بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے تصور کے حوالے سے ایک عام غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں بلا سوچے سمجھے ماننا ہے، یعنی ہماری اپنی عقل، ہماری اپنی فطرت، ہماری اپنے وجدان کی جو گواہی ہے وہ بالکل اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود تو ایک ماننے کی چیز ہے اور ایک اندھا بہرا ایمان ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ لے کے آنا ہے۔ ہمارا ماحول، ہمارے پیرنٹس، ہمارے اساتذہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خدا کو ماننا ہے، اور چاہے اس کو ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، بہرحال اس کو ماننے کی چیز ہے، یہ اسی کو ایک اندھا ایمان کہا جاتا ہے یا بلائنڈ فیتھ سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور پھر مزید بنائیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس میں یؤمنون بالغیب کے الفاظ آئے ہیں، بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، اس سے بھی دلیل پکڑی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ غیب پر ایمان لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بلا سوچے سمجھے ایمان لے کے آنا ہے، یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، آپ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے، یہ آپ کے فہم سے بالا تر ہیں۔ ایمان تو ہے ہی اصل میں ماننے کی چیز کا نام، یہ کسی عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ وہ ایسی غلط فہمی ہے جو انسان کو بعض دفعہ خداوند تعالیٰ سے نہ صرف یہ کہ دور لے جاتی ہے بلکہ خود مذہب کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کے ذہن میں دھندلا ہو جاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ جو کو ماننا جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ خود انسان کے اپنے فہم کی چیز ہے، اپنے عقل کی چیز ہے۔ ہم خدا کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارا ماحول ہمیں جبری طور پر اس کو منوا رہا ہے، بلکہ ہم خدا کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے اپنے وجدان کی گواہی اس کے حق میں ہے، تاریخ کی گواہی اس کے حق میں ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس کائنات کو جس طرح سے بنایا ہے اس پر غور کر کے ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ہمیں ایک دنیا کا ایک کریٹر ہے جو اس کو چلا رہا ہے، نہ صرف اس کو بنایا ہے بلکہ اس کو چلا بھی رہا ہے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں کہ اگر ادنا تأمل ہم تھوڑا سا غور کریں گے تو ہماری سمجھ میں آ جائیں گے۔ یعنی خدا ہمارے اپنے انٹلیکٹ کی ایک ضرورت ہے، یعنی ہمارے اپنا انٹلیکٹ اس کی طرف گواہی دیتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات موجود ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ اور ایمان بالغیب کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اس آیت کا ایک غلط استدلال ہے جو لوگوں نے کر لیا۔ ایمان بالغیب جو الفاظ ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اندھا بہرا ایمان لے کے آنا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بن دیکھے ایمان لانا ہے۔ یہاں پہ یؤمنون بالغیب کا مطلب ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جو خداوند تعالیٰ کو صرف اس لیے نہیں مانتے، یعنی کہ ان کو جب تک بتایا نہیں جائے گا، ان کو دکھایا نہیں جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانیں گے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے آثار سے، اس کے شواہد سے پہچانتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ بن دیکھے ایمان لانا ہے یؤمنون بالغیب، نہ کہ بلا سوچے سمجھے ایمان لانا ہے۔ یہ تفریق ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ قرآن مجید میں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ارنا اللہ جہرۃ نہیں ہے، ہمیں اپنے خدا کو عیاناً دکھائیے، آنکھوں سے دکھائیے تب ہم مانیں گے۔ تو اصل میں یہ اس پہ تعریض ہے کہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے اس لیے نہیں ہے کہ جب تک ان کو دکھایا نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے، بلکہ آثار سے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کوئی دھواں دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہاں آگ ضرور ہوگی، تو آپ نے دھوئیں سے آگ کا سرا آپ کو مل گیا۔ اور اسی طریقے سے کائنات کے اندر وہ گواہی موجود ہے، کائنات کے اپنے اسٹرکچر میں، اس کی بناوٹ میں، اور خود اللہ تعالیٰ کا جو نظام ربوبیت ہے اس کے اندر، جس میں آپ اس پورے نظام کے ذریعے سے پہنچ جاتے ہیں اس چیز کی طرف کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اور ہم اگر اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں تو اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ ایک بلا سوچ سمجھے عمل ہے، بلکہ ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ ہمارا اپنا فہم، ہمارا اپنا جو انٹلیکٹ ہے وہ اس کے بارے میں بالکل مطمئن ہے کہ ایک ایسی ذات والا صفات موجود ہے جو اس کائنات کو بنایا ہے، اس نے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، اور اس کے حوالے سے ہمارے اندر جو بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پھر اس کے آگے صرف گندگی کا رویہ اختیار کریں، اس خدا کو نہ صرف یہ کہ مانیں بلکہ اس کی اطاعت کریں۔ چنانچہ یہ بات ہمیں واضح رہنی چاہیے کہ ایمان بالغیب یا اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے یہ کوئی اندھا ایمان نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے فہم کا ایمان ہے، اس کا اپنا فہم ہے جو مطمئن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے، اور اس کی جو گواہی ہے ہمارے اپنے وجدان میں موجود ہے، ہماری ہسٹری میں موجود ہے، خود ہماری اس کائنات کی بناوٹ، اس کے اسٹرکچر میں موجود ہے۔ ان چیزوں پہ تنہا غور کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔